ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے، ابا جان، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے گلاب جامن کھائے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے؟ میرا آج گلاب جامن کھانے کو دل کر رہا ہے۔ آپ ایسا کیجیے گا، جب آفس سے گھر واپس آ رہے ہوں گے تو میرے لیے گلاب جامن لے کے آئیے گا۔ بیٹا، بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، گلاب جامن کھائے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے، میں بھی کافی دنوں سے سوچ رہا تھا۔ چلو، میں آتے وقت تمہارے لیے گلاب جامن ضرور لے کر آؤں گا۔ اس دن اس کا گلاب جامن کھانے کا کچھ زیادہ ہی دل کر رہا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اس کے ابا جان اپنے ایک دوست سے مل کر واپس آتے ہیں تو ان کو کوئی گلاب جامن کی دکان کھلی نہیں دکھتی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ یہاں پر تو کوئی دکان بھی نہیں کھلی ہوئی، اب میں کہاں سے گلاب جامن لے کر جاؤں؟ آگے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی گلاب جامن کی دکان ہو۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد اس کے ابا جان کی نظر ایک مٹھائی کی دکان پر جاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ رات کے وقت دکان کیوں کھولتے ہیں؟ خیر چھوڑو، آپ مجھے 1 کلو گلاب جامن دے دیجئے۔ ویسے آپ کو دن کے وقت دکان کھولنی چاہیے، آپ دن کے وقت دکان کیوں نہیں کھولتے؟ بھائی، میں صبح کے وقت کوئی اور کام کرتا ہوں اور رات کے وقت یہ دکان چلاتا ہوں۔ میرے پاس رات کے وقت بھی بہت زیادہ کسٹمر آتے ہیں۔ دیکھنا، آپ ایک مرتبہ میرے گلاب جامن کھاؤ گے اور دوسری مرتبہ ضرور آؤ گے۔ پھر وہ اس سے گلاب جامن لے کر گھر چلے جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو دیتا ہے۔ اس کا بیٹا جیسے ہی گلاب جامن کھاتا ہے اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ وہ گلاب جامن کھاتے ہی جاتا ہے۔ ارے بیٹا، تم مجھے بھی کچھ گلاب جامن دے دو نا، کب سے تم خود ہی کھائی جا رہے ہو اور میں بھی تو دیکھوں کتنے مزیدار ہیں یہ گلاب جامن جن کو تم کھاتے ہی جا رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس کی ماں اس کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ لے لیتی ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں بولتا ہے، امی جان، یہ میرے لیے مٹھائی کا ڈبہ ہے، آپ کے لیے نہیں، مجھے میرا مٹھائی کا ڈبہ واپس دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی امی جان کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ لے لیتا ہے۔ اس کی امی جان کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے ہی لگتی ہیں تو ان کا ہاتھ خود بخود رک جاتا ہے۔ یہ بات ان کو بہت عجیب لگتی ہے۔ وہ یہ بات اس کے ابا جان کو بتاتی ہے۔ ان کے ابا جان جا کر مٹھائی والی دکان پر جاتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ جب دن کے وقت اس دکان کے پاس جاتے ہیں تو وہ دکان وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک آدمی تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، ارے بیٹا، تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تم کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا تم اس دکان کو ڈھونڈ رہے ہو جو 12 سے 4 بجے تک کھلتی ہے رات کے؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تمہارے ایک بیٹے نے اس مٹھائی کو کھا لیا ہے اور اب وہ عجیب و غریب حرکات کر رہا ہے۔ ہاں پاپا، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، میں اس دکان کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس دکاندار کی مٹھائی کھا کر میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ عجیب و غریب حرکات کر رہا ہے، اس کی آنکھیں لال ہو چکی ہیں۔ ارے بیٹا، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ دکان کسی انسان کی نہیں ہے بلکہ وہ دکان ایک جن کی ہے۔ وہ دکاندار اپنی مٹھائیاں لوگوں کو کھلا کر اپنے وش میں کرتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، تم رات کے وقت جب اس کی دکان کھلے اس کو آگ لگا دو۔ مجھے اپنے بیٹے کی جان بہت زیادہ پیاری ہے، میں اپنے بیٹے کی جان کے لیے اس دکان کو آگ لگا دوں گا۔ پھر وہ رات کے وقت اس دکان میں پیٹرول پھینک دیتا ہے اور جیسے ہی وہ دکاندار یعنی جن اس دکان میں داخل ہوتا ہے وہ اس دکان کو آگ لگا دیتا ہے اور وہ دکاندار جن مر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے۔